السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو آج کا ہمارا سوال ہے جس کا جواب عرض کریں گے کہ ایسے علاقوں میں روزے کا کیا حکم ہے جہاں پر مسلسل دن رہتا ہے کئی عرصے تک، اور یا کئی عرصے تک مسلسل رات رہتی ہے، تو وہ حضرات رمضان المبارک میں کیا کریں گے؟ تو جہاں پر تو دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے وہاں پر 20-22 گھنٹوں کا دن ہو جائے اور 2-4 گھنٹوں کی رات ہو جائے، تب بھی وہاں پر جو روزہ رکھنا یعنی سحری اور افطاری کا وہی حکم ہوگا کہ صبح صادق پر سحری ہوگی اور غروب آفتاب پر افطاری ہوگی۔ لیکن جو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلسل دن رہتا ہے یا مسلسل رات رہتی ہے، تو ان کے لیے دو قسم کی دشواری ہوتی ہے وقت کے تعین کے بارے میں، دو قسم کے احکامات میں، ایک نماز میں اور دوسرا روزے میں۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو وہاں پر ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر یہ سلسلہ ہے، تو ان کے اوقات کا تعین وہاں کے قریب جو ملک ہیں، وہاں کے قریب کے لوگ جو علاقے ہیں، جو ان کے جتنے قریب تر علاقے ہیں جہاں پر دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ان کے اوقات کے مطابق ان کے بھی اوقات ہوں گے۔ یعنی ان کے قریب تر جتنے جہاں جو بھی علاقہ آتا ہے جس پر صبح و شام یعنی دن رات کا سلسلہ جہاں پر جاری رہتا ہے، تو وہاں پر جو ان کے جو روزے کے احکامات ہیں، روزے کے سحری افطاری کے اوقات ہوں گے، ان کے لیے بھی وہی اوقات ہوں گے۔ نماز کے لیے جو ان کے اوقات ہیں، ان کے لیے بھی وہی اوقات ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور سورج نکلا ہوگا، باہر دھوپ نکلی ہوگی۔ تو یہ اسی وجہ سے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز کے ذریعے مغرب کی سمت جا رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو نماز کس طرح ادا کرے اور روزہ کس طرح افطار کرے، کس وقت افطار کرے؟ اس کے برعکس مشرق کی طرف جا رہا ہے تو اس کا دن بالکل چھوٹا رہ گیا، تو اس کے نماز اور روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب کی طرف جانے والا شخص اگر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ان کے اوقات میں ادا کر سکتا ہو، تو ہر نماز اس کا وقت داخل ہونے پر ادا کرے گا۔ اور اگر اس کا دن اتنا طویل ہو گیا کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا وقت نہیں آیا، تو عام ایام میں اوقات نماز کے فصل کا اندازہ کر کے، یعنی عام دنوں میں اوقات نماز میں جتنا فرق ہوتا ہے اندازہ کر کے اس کے مطابق نماز پڑھے گا۔ اور یہی حکم روزے کا بھی ہے کہ اگر طلوع فجر سے لے کر 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جائے تو غروب کے بعد افطار کرے، اور اگر 24 گھنٹے کے اندر غروب نہیں ہوتا تو پھر عام ایام میں، عام دنوں میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہوتا ہے اس پر پھر وہ افطار کرے گا۔ یعنی جن ممالک میں مستقل طور پر دن اتنے طویل ہوں کہ 24 گھنٹے میں صرف بقدر کفایت کھانے پینے کا وقت ملتا ہو، ان میں سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کی اجازت نہیں۔ تو عارضی طور پر شاذ و نادر ایک دن طویل ہو جانے سے بطریق اولیٰ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر غروب نہ ہو تو 24 گھنٹے پورے ہونے سے اتنا وقت پہلے کہ اس میں بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہو افطار کر لے۔ اور اگر ابتدائی صبح صادق کے وقت بھی سفر میں تھا تو اس پر روزہ فرض نہیں، بعد میں قضا رکھے۔ اور اگر اس وقت مسافر نہ تھا تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور اتنے طویل روزے کا تحمل نہ ہو تو سفر ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہے۔ تو اوپر جو عرض کیا نا کہ جو سفر میں تھا اس کے وقت صبح صادق کے وقت، تو ظاہر ہے کہ جو مسافر ہے اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔
جو شخص مشرق کی جانب جا رہا ہو تو نماز کے اوقات بھی اس پر گزرتے رہیں گے، ان اوقات میں نماز ادا کرے گا، اور روزہ غروب کے بعد افطار کرے، کیونکہ روزہ کے معنی ہیں طلوع فجر سے غروب شمس تک۔ پھر سفر کی وجہ سے روزوں کا کم یا زیادہ ہو جانا، ایک شخص مثال کے طور پر جدہ میں کام کرتا ہے، وہاں اس نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے، وہاں پر رمضان کا روزہ جمعہ کو ہوا، ہمارے یہاں پاکستان میں سوموار کو پہلا روزہ ہوا، پھر وہ شخص یہاں آ گیا، یہاں پر 29 کا چاند نہیں ہوا اور اس شخص کے 30 روزے پورے ہو گئے، اب وہ یہاں والوں کے ساتھ 31واں روزہ رکھے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص اتوار کو یہاں والوں کے ساتھ روزہ رکھے چاہے 31 ہو جائیں۔ جس طرح کسی نے تنہا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہ کی گئی تو اس کو اپنی رویت کے اعتبار سے رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اتفاق سے 30 روزے پورے کرنے کے بعد چاند نظر نہ آئے تو اس کو تنہا افطار کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور سب کے ساتھ عید کرے۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی دوسری ایسے ملک سے آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ 29 روزے آلریڈی رکھ چکا ہے یا 30 روزے رکھ چکا ہے، اور پھر یہ کسی ایسے ملک میں جا رہا ہے جہاں پر ابھی رمضان کے روزے چل رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں، تو اس صورت میں جہاں پر یہ آ رہا ہے اس جگہ کا اعتبار اس کا ہوگا، وہاں والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے عید بھی وہاں والوں کے ساتھ کرے گا۔ ایک تو بات یہ۔ اسی طرح اگر اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے کہ روزہ رکھ کر ایک آدمی عمرے کے لیے گیا اور وہاں کے روزوں کے تاریخوں میں فرق تھا، تو یہ شخص وہاں والوں کے ساتھ عید کر لے اور باقی جو اس کے 29 یا 30 روزے 29 روزے پورے کرے گا، تو باقی جو اس کے روزے رہتے ہیں وہ بعد میں قضا رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں پر 28 روزے رکھ کے گیا یا 27 روزے رکھ کے گیا، وہاں پر اس نے ایک ہی روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد عید ہو گئی، اب اس کے 28 روزے پورے ہوئے ہیں، تو جو اس کا ایک روزہ رہ گیا، کیونکہ مہینہ کم سے کم 29 دن کا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے ساتھ عید کرے اور اس کے بعد ایک دن کا بعد میں قضا رکھ لے۔ تو یہ تھے گویا آج کا ہمارا جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا رمضان کے متعلق، وہ سفر کی وجہ سے روزوں کا کم زیادہ ہو جانا یا طویل اوقات والے علاقوں میں روزے کیا حکمات ہیں، یا ایسے علاقے جہاں پر سورج کئی عرصے تک نکلتا ہی نہیں ہے یا سورج کئی عرصے تک غروب ہی نہیں ہوتا ہے، یا ہوائی سفر کی وجہ سے دن چھوٹا ہے بڑا ہو جانے پر روزے کا کیا حکم ہے یا نماز کا کیا حکم ہے، تو گویا آج کا سبق ہم نے اس کے متعلق پڑھا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔